بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج کا یہ درس تمییز کے بارے میں ہے۔ تمییز کا لغوی معنی ہے دور کرنا۔ کیا کرنا؟ جدا کر دینا، دور کر دینا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی مبہم چیز سے پوشیدگی کو، خفا کو، جہالت کو دور کرنا۔ اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم نکرہ جو مبہم نسبت مبہمہ یا ذات مبہم سے ابہام یعنی پوشیدگی کو دور کر دے۔ یعنی کسی نسبت میں ابہام ہو یا کسی ذات میں ابہام ہو تو اس نسبت یا اس ذات سے ابہام کو، پوشیدگی کو جو اس میں نکرہ دور کر دے اسے تمییز کہا جاتا ہے۔ تمییز کو ممیز یعنی اس میں فاعل کا صیغہ میز یمیز تمییزاً، تو ممیز یعنی پوشیدگی کو دور کرنے والا، تو تمییز کو ممیز بھی کہتے ہیں۔ تمییز کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے وہ تمییز جو نسبت سے پوشیدگی کو دور کرتی ہے، اور ایک تمییز وہ ہے جو مفرد یعنی جو مرکب نہ ہو اس سے پوشیدگی کو دور کرتی ہے۔ تمییز عن نسبت یعنی وہ تمییز جو جملہ یا شبہ جملہ یا مرکب اضافی میں موجود نسبت سے پوشیدگی کو دور کر دے۔ جیسے حسنا زید، زید حسین ہے، تو زید کس لحاظ سے حسین ہے؟ بالوں کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، اپنی قوم کے لحاظ سے، ذات کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے، کس لحاظ سے؟ تو یہ حسنا فعل ہے باب کارما سے، زید اس کا فاعل ہے۔ تو یہ مسند کی جو مسند الیہ کی طرف نسبت ہے اس میں ابہام تھا، نفساً اس کو آگے دور کر دیا کہ زید اچھا ہے طبیعت کے اعتبار سے۔ اب اسی کو اب ہم شبہ جملہ کی صورت میں بیان کریں تو زید حسن، یہ صفت مشبہ کا صیغہ بن جائے گا۔ زید حسن نفساً، زید اچھا ہے طبیعت کے اعتبار سے۔ اعجبنی شرافت زید نفساً، مجھے تعجب میں ڈال دیا زید کی شرافت نے۔ کس لحاظ سے زید کی شرافت ہے؟ نفساً طبیعت کے اعتبار سے۔ تو یہاں دیکھیں شرافت زید، تو یہ شرافت کی نسبت ہے زید کی طرف۔ اس نسبت میں جو مرکب اضافی میں مضاف مضاف الیہ کے درمیان جو نسبت ہے اس میں ابہام تھا، اس نے اس کو دور کر دیا۔ تو یہ ہے تمییز عن نسبت، وہ تمییز جو جملہ میں موجود نسبت سے یا شبہ جملہ میں موجود نسبت سے یا مرکب اضافی میں موجود نسبت سے ابہام کو دور کرے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں جملہ کی نسبت میں ابہام تھا، اور یہاں شبہ جملہ کی نسبت میں ابہام ہے، اور یہاں مرکب اضافی کے اندر جو نسبت ہے اس میں ابہام ہے، اور نفس نے آگے اس کو دور کر دیا۔ تو یہ ہے تمییز عن نسبت۔ طابع زید نفساً، زید طیب نفساً، اس اور دیگر افعال سے بھی یہ آپ مثالیں بنا سکتے ہیں۔ اعجبنی طیبۃ زید نفساً، تو معنی اس کا وہی ہے کہ زید طبیعت کے اعتبار سے اچھا ہے۔ تمییز عن المفرد، وہ تمییز جو مفرد یعنی غیر مرکب سے یعنی ذات مبہم سے پوشیدگی کو دور کرے۔ تو پہلی جو قسم تھی وہ تھا نسبت میں ابہام، تو نسبت سے ابہام کو دور کرنے والی تمییز، اور یہ وہ ہے جو مفرد سے یعنی ذات مبہم سے ابہام کو دور کرنے والی۔ تو یہ زیادہ تر مقدار ہوتی ہے، ذات یعنی مبہم ذات مقدار ہوتی ہے، اور کبھی وغیر مقدار بھی ہوتی ہے۔ تو ذات مبہم جب مقدار ہو تو اس کی امثلہ یہ ہیں: اندی 20 درہماً، میرے پاس 20 درہم ہیں۔ اندی رطل زیتن، میرے پاس 1 رطل ہے تیل کا۔ اندی حفنۃ شعیرن، میرے پاس 1 مٹھی ہے جو کی۔ اندی شبر اردن، میرے پاس 1 بلشت ہے زمین۔
تو یہاں دیکھیں میرے پاس 20 ہے، تو اب 20 میں ظاہر ابہام ہے، اس کا جو معدود ہے اس کی جنس میں ابہام ہے، یعنی جو عدد والی چیز ہے نا، عددی چیز جو درہم ہے، یہاں ابہام تھا کہ میرے پاس 20 ہے، تو 20 کون سی چیز ہے، کون سی عددی چیز ہے؟ وہ درہم ہے، دینار ہے، دیگر جو عددی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز ہے۔ تو معدود کی جنس میں ابہام تھا، جہالت تھی، پوشیدگی تھی، تو درہمہ نے آس کو دور کر دیا۔ اندی ریتلن زیتن، تو میرے پاس ایک ریتل ہے، ریتل ایک وزن ہے، تو اب ایک ریتل کی مقدار میرے پاس ہے۔ اب وہ وزن والی جو چیز ہے وہ کون سی چیز ہے، اس میں ابہام تھا، یہ بتا دیا زیتن کہ میرے پاس ایک ریتل تیل ہے۔ اور اندی حفنتن، میرے پاس ایک مٹھی ہے، اب وہ مٹھی والی چیز کون سی ہے، اس کی جنس میں ابہام ہے، تو شعیرن لا کر اس ابہام کو دور کیا، میرے پاس ایک مٹھی جو کی ہے۔ اور اسی طرح اندی شبرن، میرے پاس ایک بلشت ہے، تو کیا چیز ایک بلشت ہے، وہ بلشت والی چیز میں ابہام ہے، یہ اردن لا کے اس ابہام کو دور کیا، میرے پاس ایک بلشت زمین ہے۔ اب یہ جو عدد والی صورت ہے، مقدار کی عدد والی صورت، اس کو چھوڑ کے باقی جو 3 صورتیں ہیں، کیل والی صورت، اور یہ وزن والی ہے، یہ کیل والی صورت ہے، اور یہ مساحت والی صورت ہے، ٹھیک ہے، یہ وزن والی صورت ہے، اور یہ کیل والی صورت ہے، اور یہ مساحت والی صورت ہے۔ وزن ریتلن وزن ہے، اور یہ زیتن وزونی چیز ہے۔ اسی طرح یہ حفرہ، اور یہاں ایک کیل ہے، یعنی جو ظرف وغیرہ ہو، جیسے سا ہے، مد ہے، تو یہ کیل، یعنی ایک تو وہ چیزیں ہیں جو وزن سے ناپی جاتی ہیں، وہ موزونی کہلاتی ہیں، اور ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی ظرف سے، کسی برتن سے، یا اس کی مثل کسی چیز سے ناپی جاتی ہیں، تو وہ مکیلی چیزیں کہلاتی ہیں۔ اور جو گز ہیں، فٹ ہے، انچ وغیرہ ہے، اس سے جو چیزیں ناپی جاتی ہیں، تو وہ جو چیزیں ہیں مساحت والی چیزیں کہلاتی ہیں۔ تو وزن والی اور کیل والی، مساحت والی جو چیزیں ہیں، تو ان کی تمیز لانے کے 3 انداز ہیں۔ کتنے انداز ہیں؟ 3 انداز ہیں، 1 2 3۔ ایک تو یہی ہے اندی ریتن زیتن، آپ تمیز کو نسبی حالت میں ذکر کر دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ریتل کو مضاف کر دیں، یعنی تمیز کو آپ جو ممیز ہے اس کو تمیز کی طرح مضاف کر دیں۔ اندی ریتل زیتن، میرے پاس تیل کا ایک ریتل ہے، یا پھر آپ ممیز کے بعد تمیز کو من کا مجرور بنا دیں، اندی ریتلن من زیتن، ٹھیک ہے۔ 3 شکلیں بن گئی کہ تمیز کو آپ نسبی حالت میں لے کر آئیں، یا تمیز کو مضاف الیہ کے طور پر مجرور پڑھ لیں، یا من کا مجرور بنا کے تمیز کو آپ مجرور پڑھیں۔ اندی ریتلن زیتن، اندی ریتل زیتن، اندی ریتلن من زیتن۔ اسی طرح اندی حفنتن شعیرن، اندی حفنت شعیرن، اور اندی حفنتن من شعیرن یا من الشعیری، میرے پاس جو کی ایک مٹھی ہے۔ اندی شبرن اردن اور اندی شبر اردن، یہ اضافت کے ساتھ، اندی شبرن من الارض یا من اردن، تو یہ 3 شکلیں ہیں اس کی۔ تو اسی طرح یہ جو تمیز المفرد ہے، یہ مقدار سے عام طور پر ابہام کو دور کرتی ہے، یعنی ذات، اور اسی طرح جو غیر مقدار ہے اس سے بھی ابہام کو دور کرتی ہے۔ اندی خاتمن، میرے پاس انگوٹھی ہے، اب کس چیز کی انگوٹھی ہے؟ اندی خاتمن ذہبن، اندی خاتم ذہبن، اندی خاتمن من ذہبن۔ 3 شکلیں اس کی بھی اسی طرح ہے۔ تو میرے پاس سونے کی انگوٹھی ہے۔ تو ایک تمیز وہ ہے جو نسبت سے ابہام دور کرتی ہے، وہ نسبت ہاں جملے میں ہو یا شبہ جملے میں ہو یا مرکب اضافی میں ہو۔ دوسری قسم وہ ہے تمیز کی جو مفرد سے ابہام کو دور کرتی ہے، یعنی مفرد سے مراد ہے جو مرکب نہ ہو، یعنی کوئی ذات ہو جس میں ابہام ہو، اس سے پوشیدگی کو دور کرنے والی تمیز۔ اس کی پھر 2 شکلیں بن جائیں گی کہ مقدار سے ابہام کو دور کرنے والی اور غیر مقدار سے ابہام کو دور کرنے والی تمیز۔ اچھا، ایک اور صورت ہے تمیز کی، وہ محولہ غیر محولہ کے لحاظ سے، کیونکہ تمیز جو ہے وہ بعض اوقات اصل میں فاعل یا مفعول یا مبتدا ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ اصل میں نہ فاعل ہوتی ہے، نہ مفعول نہ مبتدا۔ تو تمیز محولہ وہ تمیز جو اصل میں فاعل یا مفعول یا مبتدا ہو، اب اسے فاعلیت سے نقل کر کے یا مفعولیت سے نقل کر کے یا مبتدائیت سے نقل کر کے تمیز بنایا گیا ہو۔ جیسے اشتعل الراس شیبہ، کہ سر جو ہے وہ
سفیدی کے لحاظ سے وہ شعلہ دن ہوا، بڑک اٹھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ سر جو ہے شیبن کہتے ہیں اصل میں بڑھاپے کو، کہ شہر اشتعالا بڑک اٹھا، اصل سے اشتعال کہتے ہیں شعلہ دن ہونے کو۔ تو یہ کسی چیز کے اندر جو جوش ہے اور کثرت ہے اس کو ذکر کرنے کے لیے یہ لفظ آیا، اشتعال الراس شیبا، کہ سر بڑک اٹھا بڑھاپے کے اعتبار سے یا سفیدی کے اعتبار سے۔ تو یہ شیبن اصل میں فاعل ہے، اصل بات ہے اشتعالا شیب الراسی، جو سر کی سفیدی ہے وہ بڑک اٹھی، وہ شعلہ دن ہوئی۔ اسی طرح فجرنا الارض عیونا، ہم نے زمین کو بہا دیا چشموں کے لحاظ سے، تو عیونا اصل میں یہ یہاں مفعول ہے، فجرنا عیون الارض، ہم نے زمین کے چشمے بہا دیے۔ اسے ہوا اکثر منی مالن، وہ مجھ سے مال کے اعتبار سے زیادہ ہے، تو اصل میں یہاں یہ مالن جو ہے یہ اصل مبتدا ہے، مالہ اکثر من مالی، اس کا مال میرے مال سے زیادہ ہے۔ تو پہلی یہ جملہ اشتعال الراس شیبن، اس میں یہ شیبن اصل میں کیا تھا؟ فاعل تھا۔ فجرنا عیونا میں عیونا اصل میں یہ مفعول ہے، ہوا اکثر منی مالن میں مالن یہ اصل میں مبتدا ہے۔ تو وہ تمیز جو فاعل یا مفعول یا مبتدا سے نقل کر کے بنائی گئی ہو تو اس کو کہتے ہیں تمیز محولہ۔ اور تمیز غیر محولہ وہ تمیز جو اصل میں نہ تو فاعل ہو نہ مفعول ہو نہ وہ مبتدا ہو، نہ فاعل ہو نہ مفعول ہو اور نہ وہ مبتدا ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے عظیم و شجاعن، وہ بہادری کے اعتبار سے وہ بڑا ہے، عظیم ہے۔ تو یہ جو شجاعن ہے یہ کوئی فاعل نہیں ہے، نہ مفعول ہے نہ یہ کوئی مبتدا ہے۔ تو یہ تمیز کی ایک قسم، تو ایک تو تقسیم یہ ہے نسبت اور مفرد سے ابہام کو دور کرنا، تو نسبت اور مفرد کے لحاظ سے، اور ایک ہے محولہ اور غیر محولہ کے لحاظ سے تقسیم۔ مزید اس کی امثلہ دیکھیں، التمرۃ مثلھا ذابدن، کھجور پر اس کے برابر مکھن ہے۔ تو مثلھا یہ التمرۃ یہ مبتدا ہے، مثلھا التمرۃ یہ خبر مقدم ہے، مثلھا یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اب مثل کی جو ہا ضمیر جو تمرہ کی طرف جو لوٹ رہی ہے اس میں ابہام ہے کہ کھجور پر اس کے برابر ہے، تو اس کے برابر کیا ہے کھجور کے اوپر؟ ذبدن، مکھن، تو یہ تمیز ہے۔ السنۃ اثنا عشرہ شہرا، یہ مہینہ جو ہے وہ 12 ہے۔ کیا مہینہ ہے؟ 12 سال کا ہوتا ہے، تو مہینہ جو ہے وہ 12 سال ہے۔ اندی ذراعن حریرن، میرے پاس ایک ذراع ایک گز ہے۔ کیا ہے گز؟ حریرن یعنی ریشم۔ انا اکثر منہ تجربۃ، میں اس سے زیادہ ہوں کس لحاظ سے؟ تجربے کے لحاظ سے۔ رأیت احد عشرہ کوکبا، میں نے دیکھے 11، کیا 11 دیکھے؟ ستارے۔ ان فجرت منہ اثنتا عشرہ ارضا، تو اس سے یعنی پھوٹ پڑے، کیا پھوٹ پڑے؟ 12 چشمے پھوٹ پڑے، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو منہا زمین سے، یا منہو اس ضرب سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، دونوں طرح۔ ربی زدنی علما، اے اللہ مجھے بڑھا دے، کس میں بڑھا دے؟ علم میں، یعنی علم کے اعتبار سے۔ ملئت الکوب لبنا، میں نے کپ کو بھر دیا، کس لحاظ سے؟ دودھ کے لحاظ سے۔ تو تمیز جو ہوتی ہے نا، اس کا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو اکثر آپ دیکھو گے کے لحاظ سے، کے اعتبار سے، یا اس حیثیت سے، ٹھیک ہے؟ جیسے زید تابہ زید نفسن ہے کہ زید طبیعت کے اعتبار سے اچھا ہے، تابہ زید ابن، زید باپ ہونے کے اعتبار سے یعنی بحیثیت باپ اچھا ہے، یا تابہ زید ابنن، زید بیٹا ہونے کے اعتبار سے بحیثیت بیٹا وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اس کا یعنی بنانے کا طریقہ جو ہے عام، زیادہ مثالیں بنانا چاہتے ہیں آپ تو آپ کوئی ایک مبتدا بنا لیں زیدن، اب آگے آپ احسن، یہ اس میں تفضیل کی شکل میں آپ نے ذکر کر دیا، ٹھیک ہے؟ احسن کہہ دیں، یا اکثر کہہ دیں، یا اکبر کہہ دیں، ٹھیک ہے؟ یا اس کی مثل اس میں تفضیل کے سیگے آپ بولیں تو زید اچھا ہے کس لحاظ سے اچھا ہے؟ اب زید علم کے لحاظ سے اچھا ہے، علمن کہہ دیں، یا زید اچھا ہے کس کے لحاظ سے؟ عملاً، عمل کے اعتبار سے، یا زید احسن حسین ہے کس لحاظ سے؟ اپنے بالوں کے لحاظ سے، اس کے بال خوبصورت ہیں، یا زید احسن لونن، زید رنگت کے اعتبار سے اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح زید وہ اکبر ہے کس لحاظ سے بڑا ہے؟ یعنی منی عمر، اور عمر کے اعتبار سے بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح زید یہ ہے وہ اصدق، وہ زید بہت سچا ہے، کس لحاظ سے سچا ہے؟ وہ ہے لسان کے اعتبار سے،
یہاں زید افصح لسان، زید زیادہ فصیح ہے زبان کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یا زید اصدق لغتاً، زید لغت کے اعتبار سے سچا ہے۔ تو اس طرح آپ کوئی فعل لے کے آ جائیں یا اس میں تفضیل کا صیغہ لے آ جائیں، اور پھر اس لحاظ سے دیکھیں کہ یہاں جو احسن ہونا، حسین ہونا، زیادہ بڑا ہونا یا زیادہ کثیر ہونا یا زیادہ سچا ہونا کس لحاظ سے ہو سکتا ہے، وہ جو جن لحاظ سے یہ فعل ممکن ہے تو وہ اوصاف یہاں ذکر کرتے چلے جائیں، تو اس طرح سے آپ بہت ساری مثالیں وہ تمید کی بنا سکتے ہیں۔